اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آٹھواں کبیرہ گناہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آٹھواں کبیرہ گناہ ہے پاک دامن خاتون پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوئی لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے زبان اور قدرت کلام ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کے حسن استعمال سے جس قدر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان اس کے غلط استعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلط استعمال کی جو جواب دہی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ہے، سورہ قاف میں آیت نمبر 16 سے 18 تک ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز ضبط کر رہے ہیں۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا ہے جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگراں موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ زبان اور اس کے حسن استعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ بسا اوقات انسان بلا سوچے سمجھے کوئی بات کہہ بیٹھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ گہری آگ میں جا گرے گا۔ زبان سے پیدا ہونے والی مشکلات اور مسائل سے بچنے کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی تجویز کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ مذکورہ بالا احکام الہی اور فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور بالخصوص لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے تو حقیقتاً یقیناً بہت بڑے جرم اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کسی کی عزت پر انگلی اٹھانا اور بالخصوص زنا کا الزام دھرنا نہ صرف متعلقہ افراد کو قتل کر دینے کے برابر ہے بلکہ اس کے سارے خاندان کو برباد کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامی نے زنا کے بعد سب سے کڑی سزا الزام زنا کی مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 4 ہے، اس کا ترجمہ کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں اس کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کر زنا کا الزام دینے والوں کی آخری سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ پاک دامن بے خبر عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کو ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اگرچہ دونوں آیات میں عورتوں پر تہمت لگانے کا ذکر ہے، لیکن پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت یا مردوں پر زنا کی تہمت لگانا برابر کا جرم ہے۔ مذکورہ بالا دونوں آیات سورہ نور کی ہیں اور سورہ نور ہجرت مدینہ کے 5 یا 6 سال بعد نازل ہوئی۔ ہجرت مدینہ منورہ سے بھی 8 سال قبل جب سن 590 میں مسلمانوں کا پہلا گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا تو نجاشی کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کا جو خلاصہ بیان کیا، اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے گندے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن خاتون پر زنا کا الزام دھرنے سے۔ سورہ نور کے احکام نازل ہونے سے کم از کم 13 سال قبل جو بنیادی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی اس میں بھی پاک دامن خاتون پر زنا کا الزام دھرنے سے منع فرمایا۔ علاوہ ازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان معروف 7 تباہ کنہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو دیگر 6 گناہوں کے علاوہ 7واں گناہ زنا کی تہمت قرار دیا۔ بخاری و مسلم کے حوالے سے حدیث بار بار گزر چکی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائر کی تعداد 9 بتائی تو ان میں بھی تہمت زنا کو ایک کبیرہ گناہ شمار کیا۔
ایک عام آزاد شہری کے علاوہ اگر کوئی اپنے زرخرید غلام یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تب بھی وہ سنگین گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں ملک میں مالک پر سزا نافذ نہیں کی جا سکتی، لیکن آخرت کی سزا سے وہ نہیں بچ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نے اپنے زرخرید غلام پر زنا کی تہمت باندھی، قیامت کے دن اس پر حد لگائی جائے گی، دلیل یہ کہ غلام نے واقعتاً زنا کیا ہو۔ بڑا نیکوکار ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کسی دوسرے پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اپنی ساری کی ساری نیکی کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے، بلکہ شدید اندیشہ ہے کہ اس کی ساری نیکیاں بھی اس کی اس حرکت کا کفارہ نہ بن سکیں اور الٹا اسے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھانا پڑے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے خیال میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے خیال میں تو مفلس وہ ہے جس کے پاس نقد رقم نہ ہو اور نہ ہی سامان ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے فرائض ادا کر کے قیامت کے روز حاضر ہو، لیکن حالت یہ ہو کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا، لہٰذا اسے اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دیا جائے گا اور اسے اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دیا جائے گا، اور اس طرح تمام طالبان حقوق پر اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ لیکن اگر سارے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو بقیہ طالبان حقوق کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے بھیانک اور خوفناک انجام کو سمجھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی زبان کو لگام دینے کے لیے تیار نہیں تو پھر عذاب کے کوڑے کے علاوہ کوئی دوسری نصیحت اس کے حق میں کارگر نہیں ہو سکتی۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ